سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے اس ساری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا ذمہ دار بنایا. اس امت کا ہر فرد آپ والی محنت کا ذمہ دار ہے. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب بھی آپ والی محنت کے ذمہ دار ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے جب میرا دین مٹ رہا تھا اور مسلمان ایمان والے مسلمان ہونے کے باوجود میرے حکموں کو توڑ رہے تھے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور میرے دین کی حفاظت کے لیے کیا محنت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی، بڑے بڑے ان کے معجزات. سب سے پہلا معجزہ انہوں نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی بات کرنی شروع کر دی. حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ جب باہر اپنے حجرے سے باہر گئیں غسل کرنے کے لیے تو وہاں ان کو ایک نوجوان نظر آئے. گھبرا گئیں، اس لیے ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی. گھبرا گئیں یہ نوجوان کہاں سے آئے. کیا کہا ربی انی اعوذ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. انہوں نے نبی السلام نے فرمایا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ عمدہ بیٹا آپ کو عطا کروں. کہنے لگی میرا بیٹا؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں. لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا. مایا کہ قال کذالک قال ربک وعلی ہین، آپ کے رب کے لیے آسان ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، نہ ان کی ماں نہ ان کے باپ، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا.
ہماری اماں جان حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے پیدا کی، مائیں پسلی سے پیدا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور سارے انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے اللہ پیدا کرنا ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور آخری انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا معجزہ یہ۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے جب بچہ پیدا ہوا، اب یہ بہت رو رہی ہیں، بہت رو رہی ہیں، کہہ رہی کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر چکی ہوتی یا میرا ذکر بھی لوگ بھول چکے ہوتے۔ اب میں بچے کو لے کے کیسے جاؤں اپنی قوم کے پاس؟ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مجھ پر تہمت لگائیں گے۔ بہت رو رہی ہیں۔ اللہ مجھے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب تم جاؤ اور تم اپنی قوم کے بعد جا کر یہ ان سے کہو کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے دین میں چپ کر روزہ ہوتا تھا، کوئی بات نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں اور جو ہے اللہ کے احکامات کو پورا کریں، انسانوں سے کوئی بات نہ کریں۔ اور جو کہیں کہ ہم یہ کیا ہے، بچہ کہاں سے لائی، تو بچے کی طرف اشارہ کرتے نا، اس سے بات کرو۔ حضرت مریم السلام جب بھی قوم کے پاس گئیں تو قوم نے کہا کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ اشارہ کر دیا بچے کی طرف، کہہ رہے ہیں اس بچے سے، یہ ابھی پیدا ہوا ہے، گود کا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کر لیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گود میں ان سے اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں۔ تو بچپن میں پیدا ہوتے ہی بات کرنی شروع کر دی، اتنا بڑا معجزہ، پہلا معجزہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو اس زمانے میں کوڑ کا مرض تھا، جذام، کوڑ کا مرض، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایسی برس جو جسم میں داغ پڑ جاتے ہیں، سفید داغ، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، اللہ اس کوڑ کے مرض، کوڑ کہتے ہیں بہت گندا، بہت عجیب مرض ہوتا ہے، انسان کے جسم میں پھوڑے نکل آتے ہیں اور پھوڑے ٹھیک نہیں ہوتے، دوائی کرتے، علاج کرتے، ٹھیک نہیں ہوتے، پھر وہ پھوڑے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں زخموں میں، بدبو آنے لگتی ہے، لوگ ان سے گھن کرنے لگتے ہیں۔ کوڑ کا مرض، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو وہ معجزے عطا فرمایا کرتے تھے جو اس زمانے میں چیز زیادہ رائج ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علاج کا بڑا زور تھا، ہر بیماری کا علاج، لیکن یہ دو تین بیماریاں، ایک تو پیدائشی اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اس پیدائشی نابینا کو پھونک مارتے تھے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا معجزہ۔ اور کوڑ کے مرض کو اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔ برس کے مرض والے کو پھونک مارتے، اور جو آدمی جس کا انتقال ہو گیا، مردے کو پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ ایسے معجزے۔ لیکن جب قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، ارشاد ہوگا اے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ،
اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر ہم دونوں کو اپنا معبود بنا لو؟ استغفر اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی کہ مجھے خدا بناؤ، میری والدہ خدا بنا لو، آتا ہے کہ عیسیٰ اسلام اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، کانپنے شروع ہو جائیں گے اور ان کے مساموں سے، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، ہمارے جسم میں مسام ہے، پسینہ نکلتا ہے، ان مساموں سے ان کے خون نکلنا شروع ہو جائے گا اللہ کے خوف سے، ڈرنا شروع ہوں گے، کانپنا شروع ہو جائیں گے اور جسم کے مساموں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے اپنی قوت جمع کر کے وہ یہ کہیں گے، ما قلت، وہ یہ فرمائیں گے، اللہ کے جناب پہ عرض کریں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ بڑی مشکل سے اپنی قوت جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ جواب عرض کریں، اے اللہ میں تو اپنی قوم سے وہ نہیں کہا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میں تو ان سے وہی کہا تھا جس کے کہنے کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا وہ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ وہ کیا کہا؟ اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور اے اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کو دعوت دیتا رہا جی، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی اور جب میرا انتقال ہو گیا آپ ان کے نگہبان ہو، آپ ہر چیز پر حاضر ہو۔ اے اللہ اگر میری قوم کو، میرے ماننے والوں کو اگر آپ عبادت دے، عذاب دے، آپ ان کو عذاب دے، آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں تو یقیناً آپ غالب ہیں، حکمت والے۔ تو آج میں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے تو اتنا خوف طاری ہو جائے گا، خون پھوٹنے لگے گا جسم سے، حالانکہ اللہ کے نبی اور بڑے بڑے معجزات، اللہ نے ان کو شریعت دی اور کتاب اتاری، انجیل ان پہ اتاری، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈر جائے۔ میں اور آپ ہماری کیا مجال اللہ کے سامنے جواب دے سکے؟ اللہ تعالیٰ نے پانچویں میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور عنقریب آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے اللہ، اے ہمارے نبی، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ دعوت والی محنت جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور لوگ گمراہی سے بچ کر ہدایت والے راستے پر آ جاتے ہیں، یہ دعوت والی محنت اللہ تعالیٰ نے امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ لگا دی۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذمہ دار، اور ہماری عمریں اتنی گزر گئی، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، اور ہم نے ابھی تک حضور والے سے مبارک محنت کو، حضور والے اسلام کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا، ہم نے اپنا کام نہ بنایا۔ امت کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، امت کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کس حال میں جا رہی ہے، امت کس حال میں جا رہی ہے، اور پھر بھی ہم
فکر مند نہیں ہوتے، ہم غمگین نہیں ہوتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمگین رہتے تھے. آپ کی یہ چاہت تھی اور آپ کی دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے. جتنی کافر امت ہے، دیکھیے جو مسلمان ہے وہ بھی آپ کی امت، اور جتنے کافر وہ بھی آپ کی امت. کافر امت کے لیے آپ بہت غمگین رہتے تھے. ایک دن آپ قرآن شریف پڑھ رہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. قرآن شریف پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے عرض کریں گے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر آپ ان کو، میری امت کو آپ عذاب دیں گے، آپ کے بندے آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں عذاب. اگر آپ بخش دیں گے یقیناً آپ غالب ہے، حکمت والے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنی امت یاد آ گئی، یہ اپنی امت یاد آ گئی. اب یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ کو اپنی امت کی فکر، وہ امت جو کافر مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کو معبود نہیں مان رہے، ان کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے. جو مسلمان تھے وہ تو صحابہ تھے آپ کے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے. اور یہی غم اور یہی فکر ہماری طرف منتقل ہوا ہے، امت کی طرف. اور اس محنت کو کرنا اور ساری امت کے لیے غمگین اور ساری امت کے لیے فکر مند، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو اس محنت کو کرنے والے بنیں گے اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کی مدد فرمائیں گے. اللہ رب العزت ان کے کاموں کو بناتے چلے جائیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محنت فرماتے رہے، شروع میں بہت مجاہدہ، بہت قربانی، بھوک اور فقر، فاقہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فاقہ، بہت بھوک، لیکن جب جمے رہے، صحابہ جمے رہے، اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے فتوحات، ان کو دنیا اتنی دی کہ ان کے گھروں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ایسے ڈھیر لگا ہوتا تھا جیسے زمیندار کے گھر میں غلے کا ڈھیر لگا ہوتا. کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور گھر میں نہیں تھے. ام المومنین ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے کچھ کھانا تیار کروایا، خزیرہ، کھجور اور پنیر وغیرہ ڈال کے کچھ حریرہ سے بنوایا، وہ ان کے سامنے رکھا. اکرام میں حضور تشریف لائے، آتی پوچھا، بھائی تمہیں ہمارے گھر والوں نے کچھ کھلایا پلا بھی کہ نہیں، تمہارا کوئی کرام بھی کیا؟ انہوں نے رسول کے رسول جی ہاں، ہماری اماں جان نے ہمارے کرام کیا. ابھی حضور بات چیت ہمارے تھے کہ حضور کی بکریوں کا چرواہا ایک بکری نے بچہ دیا تھا، وہ گود میں لے کے آیا حضور کی خدمت میں، اور بچہ تھا ابھی پیدا ہوا تھا، میں کر رہا تھا، اپنی آواز نکال رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ چرواہے سے پوچھا، ہاں کیا پیدا ہوا بکری، یہ کیا پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا جی بکری پیدا ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس بچے کے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر دو، گوشت بناؤ. پھر ان مہمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ بکری تمہاری ذبح کروائی، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں،
دیکھیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں اتنا فاقہ، اتنا فقر اور فاقہ کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور حضور نے غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے، اور حضور نے بھوک اتنی شدت کی تھی ایک پتھر سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، آپ نے 2 پتھر باندھے۔ شروع میں ایسے مجاہدے، لیکن پھر اللہ نے اتنی فتوحات فرمائی، اتنی دنیا دی کہ حضور کے پاس 100 بکریاں تھیں، اور ارشاد مایا 100 بکریاں ہمارے پاس ہیں، اور جب کوئی بکری بچہ جنتی ہے اس کی جگہ ہم 1 بکری ذبح کرواتے تھے، ہم نہیں چاہتے کہ 100 سے زیادہ ہوں۔ وہ اللہ جس نے فقر بھیجا، فقر دیا، اسی نے پھر تمنگری عطا فرما دی۔ حضور 100 بکریوں کے مالک تھے، 100 بکریوں کے مالک، اور صحابہ کے گھروں میں آپ کے تشریف لے آنے کے بعد گھروں میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی زمیندار کے گھر میں غلے کی طرح ان کے گھر میں پڑا ہوتا تھا۔ تو یہ نہیں کہ جب فقر و فاقہ آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، ہم یہ سمجھے کہ جو بھی دین پر چلے گا اور دین کی محنت کرے گا وہ غریب رہے گا اور فقیر ہو جائے گا، فاقے اس پر آئیں گے۔ اول تو یہ ہر ایک پر آتے نہیں، کسی اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو بہت کم دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ رزق تو اللہ تقسیم آتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کسی کے لیے فراخ کر دیتے ہیں، خوب رزق دیتے ہیں، اور کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں اور دین کو پھیلانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور ملکوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، آس پاس آبادیوں میں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، عمومی گشت، خصوصی گشت، مہینے کا 6 روزہ، سال کا چلہ، اللہ ہمت دے سال کے 4 مہینے اس کام کو اپنا کام بنا لیا، ایسے کرنے والے بن گئے۔ اور جب استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان پہ دنیا فراخ کر دیتے ہیں، دنیا کھول دیتے ہیں۔ دیکھیے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، 3 چلے لگائے، سال کے چلے کے لیے آئے، یہاں کے بیانات سنتے ہیں، دل میں احساس ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب حضور کے اس کام کو مقصد بنا کے کروں گا، ہر حال میں کروں گا۔ اور جب وقت پورا کر کے 3 چلے پورے کر کے چلہ پورا کر کے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی تو دنیا دے کے آزماتے ہیں، اور کبھی دنیا لے کے آزماتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے تھے 3 چلے کے لیے، بہت تنگی تھی، گزارا ہو رہا تھا، تھوڑی بہت کمائی ہوتی تھی، بس کھائیں گزارا ہوتا تھا، گزارے کے موافق کھا پی لیا، گزارے کے مطابق کپڑے پہن لیے۔ جب 3 چلے لگا کر گئے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، کمائی میں ایسی برکت دی، چھوٹی دکان تھی، تھوڑا کاروبار تھا، کاروبار وسیع ہو گیا، آمدنی اتنی ہونے لگی کہ چھوٹی دکان بیچ کر بڑی دکان لے لی، اور اللہ نے برکت دی، پھر اتنی برکت ہوئی کہ 1 دکان کی جگہ 2 دکانیں کر لی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ اگر تو یہ کاروبار بڑھ گیا، آمدنی زیادہ ہو گئی، چھوٹی دکان سے بڑی دکان، 1 دکان سے 2 دکانیں، اگر یہ اس کاروبار میں ایسا پھنس گیا، نہ گھر کی تعلیم، نہ مسجد کی تعلیم، اور نہ جو ہے 6 روزہ، نہ چلہ، اگر یہ سب چیز چھوٹنے لگی تو یہ آدمی فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، دنیا دے کے آزمایا، اور یہ اس نے جو ہے یہ دنیا میں ایسا پھنس گیا کہ دعوت کے اعمال چھوٹتے چلے گئے، اور جو اللہ کے راستے نکل کے جو اس نے عزم کیا تھا وہ عزم پورا نہیں کیا۔
یہ آدمی فیل ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے نکلتا ہے، ماشاءاللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، آمدنی خوب ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج اچھی طرح پورے ہو رہے ہیں، اور جب 3 چیلے لگا کر گیا کاروبار نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اب پریشان، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ پہلے تو مجھے ہر مہینے اتنی آمدنی ہوتی تھی، اتنا نفع ہوتا تھا، اب یہ تو کم ہونا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے 2 دکانیں تھیں، اب بیچنی پڑی ایک دکان کر لی، بڑی دکان تھی اس کو بیچ کر چھوٹی دکان لی، اب پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر یہ ان آزمائشوں میں پھنس کر اپنے دکان کے اور تجارت کام میں اور زیادہ پھنس گیا، پہلے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھتا تھا، اب 8 گھنٹے بیٹھتا ہے اور دکان بند کر کے پھر اور محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ زیادہ آمدنی ہو جائے، گھر کے کام کاج نہیں پورے ہو رہے، گھر میں کھانا پینا پہلے کی طرح آسانی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور اس نے اپنا وقت بڑھا دیا، دن میں بھی لگا ہوا ہے، شام کو بھی لگا ہوا ہے، صبح کو بھی لگا ہوا ہے، رات کو بھی محنت کر رہا ہے، اور نہ سے روزہ رہا، نہ چلا رہا، نہ گھر کی تعلیم، نہ مسجد کی تعلیم، یہ آدمی فیل ہو۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دے کے آزماتے ہیں اور بعض دفعہ لے کے آزماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ الف لام میم، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہاں، اللہ بولے قرآن شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جان لیں گے کون اپنی بات میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون کامیاب ہو گئے اور کون ناکام ہو گئے۔ اللہ کے امتحان میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں یہ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے۔ صحابہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، لیکن صحابہ ہر آزمائش میں پورے اترے، صحابہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ ایک دنیا دی، اس دنیا سے متاثر نہیں ہوئے، اپنے دین کام میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا لے لی، غربت آ گئی، فقر و فاقے آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو بڑے مالدار تھے، کپڑے کی تجارت تھی، خوب ریل پیل تھی، لیکن جب اسلام ایمان لے آئے اور حضور کے ساتھ رہنے لگے تو کاروبار کم ہوتے 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 حضور پہ خرچ کرتے رہے، حضور پہ خرچ کرتے رہے، کاروبار کی توجہ کم ہو گئی، اور کاروبار کم ہوتے ہوتے آخر ایک وقت وہ آیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے مشہور تاجروں میں تھے اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اپنی لڑائیوں کے، اپنے مقدموں کے فیصلے آ کے ان سے کرواتے تھے، حضرت ابوبکر سے فیصلے کرواتے تھے، اتنی عزت تھی۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس میں بٹن بھی نہیں لگا سکے تھے، اتنی گنجائش بھی تھی کہ اس میں بٹن لگا سکیں، کانٹے، بعض نے کہا تھا کانٹے لگائے ہوئے تھے گلا بند کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھی، آپ کے ان دوست کو اللہ نے سلام کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے سلام کہا ہے۔
اور اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں اپنے ان دوست سے پوچھئے کیا یہ مجھ سے، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کیا یہ آپ کے دوست اس حال میں مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ، ایک تو ہم محنت کریں، اعمال کریں، محنت کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ اس حد تک پہنچ گئے، اس درجے تک پہنچ گئے کہ اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر کیا اس حال میں ہم سے راضی ہیں؟ یہ تو وہ حال تھا بڑے تاجر، عمدہ کپڑے اور رہن سہن بہت اونچا، اور یہ حال یا پھر یہ حال کہ ٹاٹ کے کپڑے، موٹے چھوٹے کپڑے اور اس پہ کانٹے لگائے ہوئے۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں رب سے کہ مجھے اللہ رب العزت نے پہلے اتنے اچھے حال میں رکھا ہوا تھا اور اب اتنے کمزور حال میں ہو گیا، مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں۔ ایسے تھے اور صحابہ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن مکہ مکرمہ کے قریش جو مشرکین تھے وہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا ہم سارے مکے والے جمع ہو کر اور راستے میں جتنے قبائل ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور ایک دفعہ جا کر ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ حضور کو بہت فکر ہوئی، اطلاع مل گئی کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین یہ سوچ کے جمع ہو رہے ہیں اور آس پاس کے قبائل کو بھی جمع کر رہے ہیں، اب بڑی تعداد، اور مدینہ منورہ مسلمان تھوڑے سے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا بھئی کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے، ایران کے رہنے والے، انہوں نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا دشمن آنے لگتا ہے، بڑا دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں کہ دشمن اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے گا، ہم خندق کے اس طرح بیٹھیں گے جو پھلانگنے کی کوشش کرے گا تیر مار کے اس کو قتل کر دیں گے۔ حضور کو یہ رائے پسند آئی اور حضور نے ارشاد فرمایا آپ میدان میں تشریف لے گئے اور لکیر لگا کر صحابہ کو جگہ دی، یہاں سے یہاں تک فلاں صحابہ کھودیں گے اور یہاں سے یہاں تک فلاں باقاعدہ نشان لگا کر اور صحابہ کے نام لے کے آپ نے تقسیم کی جگہ، مل جل کے کھودیں۔ ایک جگہ صحابہ کھود رہے تھے تو وہاں ایک بڑی چٹان آ گئی، توڑنے کی کوشش کر رہے، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ اب کیا کریں؟ کچھ صحابہ نے کہا بھئی حضور نے نشان لگا کے بتایا تھا لیکن اب کیا کریں، مجبوری آ گئی، اب اس نشان کو چھوڑ کے دوسری طرح سے توڑ لو، دوسری طرح سے کھود لو۔ لیکن دوسرے بات صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے نشان لگا کے دیا ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسے حضور نے لکیر لگا کے دیا ہے وہی کھودیں گے۔ اب رکاوٹ آ گئی، جا کے حضور کی خدمت درس کرو، اپنی پریشانی ظاہر کرو۔ ہمارے بزرگ یہ ہم کو سبق دے کر گئے ہیں کہ دیکھو یہ دعوت والا کام یہ عقل والا کام نہیں ہے، اپنی عقل سے سوچ کے نئی تدبیریں نکالو اور نئے طریقے نکالو، نہیں، جیسے ہمارے بڑے ہم کو کام دے کر گئے ہیں اسی طریقے پہ ہم نے انہی اصولوں کے ساتھ ہم نے کام کرنا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم لکیر کے فقیر ہیں، جیسے بڑوں نے ہم کو سکھایا اور جیسے بڑوں نے ہم کو بتایا اور اس کام کے اصول بتائے ہم اس پہ چلیں گے۔
اچھا، اب ان اصولوں پہ چلتے ہوئے کہیں رکاوٹ آ جائے، مشکل آ جائے، اب کیا کریں؟ اپنے جو اس وقت کے بڑے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، مرکز کی شورا کی طرف۔ اگر وہ حل کر سکے بہت اچھی بات ہے، اگر وہ حل نہیں کر سکیں گے تو اپنے بڑے مرکز کی طرف رجوع کریں گے، ان سے پوچھیں۔ یہ اس وقت اصول نکلا کہ صحابہ نے فرمایا کہ حضور نے ہم کو نشان لگا کے جگہ طے کی تھی، اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ہم حضور کی خدمت میں جا کے عرض کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے۔ دعوت تبلیغ کام بھی اس کا اصول یہی ہے کہ ہم مشورے سے چلیں گے، اور اگر اس میں کوئی دقت آئے گی تو مشورے والوں سے دوبارہ عرض کریں گے۔ ان سے حل ہو گیا بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ اپنے دوسرے مرکز جو ان سے بڑا مرکز ہے وہاں رکھیں گے بات، ان سے رہنمائی لیں گے، ان سے طے ہو گیا، ورنہ وہ اپنے جو سب سے بڑا مرکز ہے وہاں ان سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ رہبری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ چانچہ صحابہ حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ، جہاں آپ نے کھودنے کے لیے فرمایا تھا وہاں ایک چٹان آ گئی، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ جگہ چھوڑ کے آگے کھود لو، میں اچھا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے، خندق دیکھی، چٹان دیکھی، اور حضور خود بنفس نفیس اس گڑھے کے اندر اترے، کدال ہاتھ میں لی، صحابہ اوپر کھڑے ہوئے، حضور گڑھے کے اندر ہے، خندق کے اندر ہے، کدال ہاتھ میں لی، پھر اوپر جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، یعنی منشا یہ تھی کہ ایک چٹان بھی تم سے نہیں ٹوٹی، ایک چٹان بھی نہیں ٹوٹی۔ صحابہ سمجھ گئے، حضور نے کچھ اشارہ نہیں فرمایا، بس ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، صحابہ سمجھ گئے۔ صحابہ نے اپنا کرتا اٹھایا اور پیٹ دکھایا تو بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ یا رسول اللہ، بھوک کا تو یہ حال ہے، اور خالی پیٹ بھوک میں کیسے ہم طاقت لگائیں، کہاں سے طاقت آئی؟ جب صحابہ نے اپنا پیٹ دکھایا، ان کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ میں سے کرتا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اتنی شدت کی بھوک۔ تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی، 2 جہاں کے آقا، 2 جہاں کے سردار، ایسے سے وقت گزرے صحابہ پر، ایسے سے وقت گزرے ہمارے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ جمے رہے۔ بھوک آئی، فقر و فاقہ آیا، سردی آئی، سب برداشت کیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ حضور نے کدال اٹھائی، چٹان پہ ماری، چٹان ٹوٹ گئی، اور اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ چٹان کے ٹوٹنے پر اس میں سے روشنی نکلی۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیصر فتح ہو گیا۔ اس زمانے کی بڑی سلطنت، بڑی حکومت، 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ، روم اور فارس۔ یہ پوری دنیا کی مانوی حکومتیں تھیں، یہ پوری دنیا کی مانوی حکومتیں تھیں۔ آپ ارشاد فرمایا قیصر فتح ہو گیا۔ منافقین بھی وہاں آئے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، جب انہوں نے یہ سنا تو منہ چھپا کر منہ دوسری طرف کر کے ہنسنے لگے۔ دیکھو جی، حال تو یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے، اور خواب دیکھ رہے قیصر کی فتح کی۔ لیکن منافقین تو ہنس رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، لیکن صحابہ کو یقین ہو گیا، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اب یہ قیصر فتح ہو کر رہے ہیں، یہ قیصر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر رہے ہیں۔ کہ حضور نے کدال اٹھائی اور دوبارہ کدال ماری، باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور اس میں سے روشنی نکلی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فارس فتح ہو گیا۔ وہ 2 بڑی بڑی سلطنتیں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور حضور ارشاد فرمایا قیصر فتح ہو گیا، فارس فتح، کسریٰ فتح ہو گیا۔ منافقین پھر ہنسنے لگے کہ دیکھو جی دیکھو، کھانے کو تو ہے نہیں، پیٹ کے پتھر باندھے ہوئے، خواب دیکھ رہے ہیں قیصر اور کسریٰ کی فتح کی۔ لیکن صحابہ کو یقین ہو گیا،
اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کا گھر خندق کے قریب تھا، خندق کے میدان کے قریب تھا. انہوں نے دیکھا حضور کو اتنی بھوک، بھاگتے اپنے گھر گئے، بھاگتے اپنے گھر گئے. بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اہلیہ نے کہا یہ بکری کا بچہ ہے، گھر میں بکری نہیں، بکری کا بچہ ہے، اس کو آپ ذبح کر دیں، گوشت بنا دیں، اور گھر میں تھوڑے سی جو ہیں میں ان جو کو پیس کر روٹی پکا لیتی ہوں. میں بہت اچھا. اب حضور کے سب کچھ قربان، حضور کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے جن سے محبت تھی. صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں رات کو اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے آپ کی یاد آنے لگتی ہے اور میں بے چین ہو جاتا ہوں. میں فوراً اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کی یاد کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے. لیکن آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں. اب میں کیسے زیارت کروں؟ آپ کی زیارت نہیں ہو سکتی، تو میں آپ کی گھر کی زیارت کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں. صحابہ ایسی محبت کرنے والے. اہلیہ نے کہا کہ اب صحابہ تو کہتے حضور کے لیے سب کچھ قربان، گھر میں بکری نہیں ہے، ایک بچہ ہی ہے بکری کا، اسی کو ذبح کرتے حضور کے لیے. حضرت جابر نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور حضرت جابر کی اہلیہ نے وہ جو گھر میں تھوڑے سے جو تھے وہ پیسے، اس کا آٹا گوندا، اور اپنے شوہر سے کہا حضرت جابر سے اب جائیے آپ حضور کی خدمت میں، اور جا کے چپکے سے کہیے گا، جا کر چپکے سے کہیے گا یا رسول اللہ گھر میں کھانا تھوڑا ہے، گھر میں کھانا تھوڑا ہے. آپ اور 2-4 صحابہ تشریف لے آئے. حضرت جابر نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کی بھوک دیکھ کر میں گھر گیا، اپنی اہلیہ سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بکری کا بچہ یہ ذبح کر لیں. میں نے وہ ذبح کیا، گوشت بنایا، اور گھر میں کچھ تھوڑے جو تھے وہ انہوں نے پیسے اور اس کا آٹا گوندھ دیا. یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا تھوڑا ہے. آپ چند صحابہ تشریف میں آئے، کھانا نوش مارے. اچھا، حضور نے فرمایا اچھا. ایک صحابی کو ارشاد میں حکم دیا کہ سارے خندق کے مسلمانوں سے کہہ دو چلو جابر کے گھر، چلو جابر کے گھر، تمہاری دعوت ہے. روٹی تھوڑی سی جو تھی، پیس کے آٹا گوندا، اور بکری کا بچہ، بکری نہیں، پوری بکری نہیں، سالم بکری نہیں، بکری کا بچہ. اب تو حضرت جابر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. کھانا تھوڑا، روٹی تھوڑی، اور سارے خندق والے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بھاگے اپنے گھر، گھبرائے ہوئے گھر پہنچے اور ہانپتے کانپتے اب کیا ہوگا، اب کیا. بیوی نے مجھے کیا ہوا کہ حضور نے تو سارے خندق والوں میں اعلان کرا دیا. یہ بتائیے کہ آپ نے حضور سے عرض کر دیا تھا کھانا تھوڑا ہے؟ ہاں جی میں نے کہہ دیا تھا. میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ تھوڑا سالن، اس طرح بکری کا بچہ ذبح کیا، تھوڑا سالن ہے، تھوڑی روٹی ہے. آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئے. یہ بھی صحابیہ تھی، ان کا اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ یقین تھا، اللہ پہ اللہ کے رسول پہ یقین تھا کہ جب آپ نے بتا دیا اور اس کے بعد حضور نے اعلان کروایا ہے، اب اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، ہمیں نہیں پتا. کیسی یقین والی تھی. عورتیں بھی اس زمانے میں ایسی یقین والی تھی، عورتیں بھی اس زمانے میں ایسی یقین والی تھی. فوراً فرمایا کہ بس اب ہمیں نہیں پتا، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. ادھر یہ بات چیت کر رہے تھے شوہر اور بیوی. ادھر سے حضور نے قاصد بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ جابر کے گھر اور یہ گھر والوں سے کہو میرے آنے سے پہلے ہنڈیاں چولہے سے نہ اتارنا، اور میرے آنے سے پہلے روٹی پکانا شروع نہ کرنا، میرا انتظار کرو. حضور تشریف لائے، پردہ کرایا، ورش خانے میں پہنچے، اور جو آٹا گندا رکھا تھوڑا سا آٹا، اس پہ کچھ پڑھ کے دم کیا، کچھ پڑھ کے دم کیا. حضور نے ہم کو یہ سکھایا ہے ہر حال میں اللہ پہ توکل کرو، اللہ سے مانگو. اب
اب حضور نے کچھ پڑھ کے آٹے میں دم کیا اور کچھ پڑھ کے جو ہنڈیاں چولہے پہ رکھی ہوئی تھی گوشت ابل رہا تھا اس پہ دم کیا. پھر ارشاد میں کہ چلو بلاؤ سالن نکالنے والی کو، سالن نکالتی جائے کھلاتی جائے، اور روٹی پکانے والی کو بلاؤ روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے. سالن نکالنے والی سالن نکالتی جائے اور کھلاتی جائے، اور روٹی پکانے والی روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے. اب جناب گھر چھوٹا تھا، حضور نے اعلان کروایا 10 صحابہ آؤ کھانا کھاؤ اور جاؤ. اب 10 صحابہ آتے، حضرت جابر ان کے لیے اندر سے سالن گرم تازہ گوشت پکا ہوا اور گرم روٹی، کیا مزے لے کے صحابہ نے کھایا. اور بھوک بہت شدید تھی، پتھر باندھے ہوئے تھے، خوب کھایا پیٹ بھر کے. 10 صحابہ کھاتے پیٹ بھر کر، وہ چلے جاتے، پھر 10 صحابہ اور آ جاتے. حضرت جابر اندر سے سالن روٹی لے کے آتے، اور وہ بھی خوب گرم روٹی اور تازہ گوشت خوب مزے لے کھا رہے ہیں. ان کا پیٹ بھر جاتا، وہ چلے جاتے. حضرت جابر اندر آئے اور آ کر دیکھا، اپنی اہلی سے کہا یہ تو صحابہ کھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نہ سالن کم ہو رہا ہے نہ روٹی کم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوگی. یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کی طرح برکت ایسے اتاریں گے اترتی ہوئی نظر آئے گی. یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کیسے برکت دیں گے. حضرت جابر گھر میں نظر نہیں آ رہی، لیکن آٹا ختم نہیں ہو رہا، سالن ختم نہیں ہو رہا، روٹی پکاتی جا رہی ہے، سالن نکالتی جا رہی ہے اور صحابہ کھاتے جا رہے ہیں. سارے خندق کے صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا. سارے صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے کھایا. گرم گوشت، وہ جو ہے قورمہ گرم روٹی. پھر جب سارے صحابہ کھا چکے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق وہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا. 2 پتھر بندے تھے حضور کے پیٹ پر. حضور نے کھانا نوش فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے کھانا نوش فرمایا. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اب گھر والوں سے کہو وہ کھائیں، گھر والے کھا لیں، پھر جو بچ جائے تو محلے میں تقسیم کر دوں. وہ تھوڑا سا کھانا جو 2-4 صحابہ اور حضور کے لیے پکایا تھا، کسی نے پوچھا کتنے صحابہ تھے؟ کہا 300 تھے. 300 2-4 صحابہ کی ضرورت کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 300 صحابہ کے لیے پورا کرا دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب جمنے والے جمتے ہیں اور دین کی محنت کو ہر حال میں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، آسانیوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اور دلوں کو اللہ جوڑ دیتے ہیں. دشمنیاں ختم، لڑائیاں ختم، اور سب مسلمان آپس میں بھائی بن کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس پوری زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے یہ نہیں 2-4 ہزار 2-4 لاکھ نہیں، ساری زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے، آپ ان صحابہ کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. آپ ساری زمین کے خزانے خرچ کر ڈالتے، تب بھی آپ ان کے خزانے خرچ کر کے اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، اب مل کے بیٹھ جاؤ، دل نہ چھوٹتا. لیکن ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج، مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے آپس میں دشمنیاں، جب مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا، حضور ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، اللہ نے ایسی محبت ڈال دی. وہ اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے آدمیوں کو قتل کرتے تھے، اب
ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بنے۔ وہ ایک بکری کی سیوی کتنے گھروں میں گھوم کے آئی؟ کتنے گھروں میں؟ 7 گھروں میں یہ تھی۔ حالانکہ ہر ایک محتاج تھا، ہر ایک کو بھوک لگی ہوئی تھی، بچے ان کے بھوکے، ہاں میں برداشت کر لوں گا، میرا پڑوسی زیادہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے، وہاں بھیج دی، اور نے کہا میں برداشت کر لوں گا، میرے بچے برداشت کر لیں گے، میرا پڑوسی زیادہ بھوکا۔ 7 گھروں میں وہ ایک سری، یہ تھی محبت۔ اللہ نے ڈالی، اللہ نے ڈالی۔ تو یہ محنت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ہم محنت نہیں کر رہے، جو کر نہیں رہے وہ تو کر ہی نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ جیسی کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہے۔ جو کر رہے ہیں، تبلیغ میں وقت دے رہے ہیں، شب جمعہ میں جاتے ہیں، سیرودے میں جاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں یا 4 مہینے لگاتے ہیں، وہ ایسی محنت نہیں کر رہے جیسی محنت کرنی چاہیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اللہ نے ہم کو چن لیا، اس امت کو چن لیا۔ اب ہم بھی جب اللہ نے ہم کو چن لیا ہے، ہمارا انتخاب کر لیا ہے، تو اب ہم جو ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی جان مال اپنی ساری صلاحیتیں اس پر لگاتے ہیں، اپنی جان اپنا مال اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کو پھیلانے پہ لگاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان محنت کرنے والوں کے لیے اللہ دنیا بھی عطا فرمائیں گے، آخرت بھی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اب یہ دعوت والی محنت ہمارا اپنا کام۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیان فرماتے تھے، اکثر اپنے بیانوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ یہ فرمایا کرتے تھے، سنا آپ نے حاجی صاحب کے بیانوں میں خوب سنا، یہاں پر سنا ہوگا۔ میرے بھائیوں کیوں جی بزرگوں، حاجی صاحب سے بار بار سنا، اپنے بیانوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ جو حاجی صاحب کی ارشاد تھا، آج میری بھی وہی درخواست ہے کہ میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ خالی وقتی کا طور سے کام نہیں کرنا، بلکہ اس کام کو اپنا کام بنا لیں، ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اس کو کرنے والے بن جائیں۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ، ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ انشاءاللہ، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، دوسرے شہر میں، اپنے ملک میں، دوسرے ملک میں، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو لے کے جائیں گے، اور دین کی محنت کو دنیا میں زندہ کریں گے۔ تیار ہے اس کے لیے آپ سب انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ، پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو لے کر، اور وہاں محنت کرنی ہے۔ ہماری محنت سے تھوڑی زندہ ہوگا، ہم تو ٹوٹی پوٹی محنت کریں گے، اللہ رب العزت محنت قبول فرما کر لوگوں کے دلوں کو بدل دیں گے، گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لے آئیں گے، شیطان کے پھندے سے نکال کر، شیطان کے پنجے سے چھڑا کر اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیں گے، اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیں گے۔ دنیا کی چیزوں پھنسے ہوئے تھے، اللہ وہاں سے نکال کر اپنے گھر مسجد میں جوڑ دیں گے۔ جو پہلے دکان میں دل لگتا تھا، کارخانے میں دل لگتا تھا، وہاں سے اٹھتے نہیں تھے، اب مسجد میں دل لگ جائے گا اور مسجد سے نہیں اٹھیں گے۔ دکان کارخانہ اپنے دنیا کا کام تھوڑا کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت سارا وقت کریں گے۔ زندگی کے آخر تک، موت تک کرنے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساری زندگی کرنا ہے، موت تک اس کام کو کرنا ہے اور ساری دنیا میں جانا ہے، کہیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے مانگیں، محنت بڑھائیں، اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ کھپائیں،
اور رو رو کے اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے، میرے بال بچوں کو، میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اور اللہ اپنے حبیب کی پوری امت کو اے اللہ اس کے لیے قبول فرما دیجیے۔ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، دعائیں بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ اب اذان میں تھوڑا وقت رہ گیا، جن بھائیوں نے وضو کرنا ہے وضو کر کے جلدی تشریف لے آئے، اور جنہوں نے وضو نہیں کرنا وہ صفوں میں تشریف رکھیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، یا اللہ کے ذکر میں دعاؤں میں مشغول رہیں، مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ